اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو سجدہ سہو۔ سہو کے معنی ہے بھولنا۔ اگر کچھ بھول کے کم یا زیادہ ہو جائے تو ایک موضوع تو ہم نے پہلے یہ ڈسکس کیا کہ اگر بھول کے سجدہ زیادہ ہو جائے ایک تو نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اگر دو سجدے بھول کے زیادہ ہو جائیں ایک ہی رکعت کے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ رکوع بھول کے یا جان بوجھ کے کم یا زیادہ ہو جائے نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کم یا زیادہ ہو جائیں یا یہ کہ جس چیز کا وقت ہے اس کے برعکس کوئی اور کام انجام دے دیا جائے تو وہاں پر سجدہ سہو انجام دینا ہے نماز کے بعد۔ یہ 5 جگہیں ہیں خصوصاً کہ جہاں پر سجدہ سہو انجام دینا ہے۔ پہلا مورد یہ کہ اگر کوئی بھول کے دوران نماز کوئی بات کر لے تو اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر جہاں سلام نہیں کہنا وہاں سلام کر دے، یعنی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر یہ سلام پڑھ دے تو کہا جائے گا کہ اس پر بھی لازم ہے کہ سجدہ سہو انجام دے۔ تیسرا مورد ہے یعنی تیسری جگہ ہے کہ اگر کوئی تشہد بھول جائے۔ چوتھا مورد کہ اگر کسی کو 4 رکعت نماز میں شک ہو کہ یہ چوتھی رکعت ہے یا 5ویں رکعت ہے تو اس پر بھی البتہ دوسرے سجدے کے بعد تو اس پر بھی لازم ہے کہ سجدہ سہو انجام دے۔ 5ویں جگہ یہ کہ اگر کوئی ایک سجدہ کرنا بھول جائے، البتہ اگر بھول جائے تو جیسے یاد آئے فوراً اسے انجام دینا چاہیے، بشرط یہ کہ دوسری رکعت کے رکوع تک نہ پہنچا ہو۔ اسی طرح سے جہاں پر بیٹھنا تھا وہاں پر کھڑا ہو جائے اور جہاں پر کھڑا ہونا تھا وہاں پر بیٹھ جائے تو ایسے شخص کو بھی سجدہ سہو انجام دینا چاہیے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اس تفصیل میں کوئی نہ جانا چاہے تو کوئی بھی عمل وقت سے پہلے ہو جائے، زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، البتہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ واجبات رکنی اگر جان بوجھ کے زیادہ ہو جائیں، مثال کے طور پہ سجدے ایک ہی رکعت میں 2 ہو جائیں یا رکوع ایک سے زیادہ ہو جائے یا رکوع کرنا بھول جائے تو اس کی تو نماز باطل ہے۔ لیکن باقی چیزیں اگر کم یا زیادہ ہو جائیں تو بہتر ہے کہ جو بھی چیز کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو وہ 2 سجدہ سہو انجام دے۔ اب یہاں پر ان تمام موارد پر مختصر سی گفتگو ہو، جن میں سے پہلا موضوع ہے کہ اگر کوئی دوران نماز گفتگو کر دے، البتہ اگر وہ جان بوجھ کے گفتگو کرے، چاہے وہ ایک لفظ ہی کیوں نہ کہے اور یہ لفظ چاہے ایک حرفی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اب یہ ایک حرف چاہے عربی کا ہو، چاہے فارسی کا ہو، چاہے انگلش کا ہو، چاہے اردو کا ہو، اگر جان بوجھ کے اس نے ایک حرف بھی کہا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ البتہ اگر وہ کھانسے یا کوئی اور آواز نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے آہ کیا یعنی جان بوجھ کے آہ کیا، آہ بعض دفعہ صورت میں ہوتی ہے کہ اس طرح سے سانس لیا، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، چاہے وہ کسی کی بات کی ریئیکشن میں کیا ہو۔ فرض کریں کوئی دوران نماز ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، ہم نے اسے کوئی جملہ نہیں کہا، فقط اس طرح سے ایک آہ لی تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے کہا آہ، آہ یہ 2 حرفی لفظ ہے، عربی میں بھی اور اردو میں بھی
عام طور پہ اس آواز کو اس وقت نکالا جاتا ہے کہ جب کسی کی بات ناگوار گزرے، یا اف، اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی اگر جان بوجھ کے کہا۔ حرفی لفظ کی مثال جو عربی میں دی جاتی ہے وہ ہے قی، یعنی اگر قاف کے نیچے ایک زیر لگا دی جائے قی، اس کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ یا مثال کے طور پہ کوئی سوال کرے کہ اب چائے پئیں گے کافی، اور کوئی یہ سوچے کہ میں بات تو نہیں کر رہا، فقط ٹی کہہ دوں اور ٹی سے مراد کر لوں انگلش کا الفابیٹ ٹی، تو اس سے بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اور بہت ساری مثالیں ہیں فارسی میں بھی اور اردو میں بھی۔ تو جو بھی بات کرے چاہے وہ ایک حرفی ہو یعنی ایک لیٹر پر مشتمل ہو، اور چاہے اس سے زیادہ ہو، اس کی نماز باطل ہو جائے گی اگر جان بوجھ کے ہو۔ لیکن فرض کریں کہ بچہ سامنے آ گیا، دوران نماز اس نے بھولے سے کہہ دیا ہٹو، تو کیا اس کی نماز باطل ہوگی؟ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، بلکہ اس کو نماز کے بعد سجدہ سہو انجام دینا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ نماز ختم ہو گئی اور وہ کوئی بات کر لے اور بعد میں توجہ ہو کہ نہیں ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی تو ہم تشہد پڑھنا باقی تھا، فقط بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسے شخص کو بھی سجدہ سہو انجام دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سورہ حمد یا سورہ یا کوئی بھی ذکر ہو، اس کی تلاوت یہ سوچ کے کہ یہ تلفظ صحیح ہے یا نہیں ہے دوبارہ کرے، تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اور اس کو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اگر کوئی شخص دوران نماز کلام کرے تو اسے 2 سجدہ سہو انجام دینے ہوں گے۔ اگلا مرحلہ جو ہم نے بیان کیا کہ دوسری چیز کی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے وہ ہے ایسی جگہ سلام کہنا کہ جب سلام کا وقت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بھولے سے سلام کر دے، سلام سے مراد نماز کا سلام کہ جو تشہد کے بعد پڑھا جاتا ہے، تو اسے بھی 2 سجدہ سہو انجام دینے چاہیں گے۔ تیسری جگہ ہے سجدہ سہو کی کہ اگر کوئی شخص سجدہ فراموش کر دے یعنی بھول جائے۔ اب بھولنے کے اعتبار سے چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک سجدہ انجام دے کے کھڑا ہو جائے تو اس پہ تو لازم ہے کہ بیٹھے اور دوبارہ سجدہ کرے اور پھر کھڑا ہو اور اپنی نماز کو آگے بڑھائے۔ لیکن فرض کریں کہ رکوع میں جا کے اسے یاد آئے کہ میں سجدہ بھول گیا، تو اس شخص پر لازم ہے کہ ایک سجدے کی قضا کرے کہ جس کے احکام بعد میں بیان ہوں گے، اور 2 عدد سجدہ سہو بھی انجام دے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی تشہد بھول گیا اور اسے یاد آیا تو وہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے، لیکن اگر اسے یاد آیا رکوع کے بعد یا رکوع میں تو اسے بھی تشہد کی قضا کرنی ہے اور 2 سجدہ سہو انجام دینے ہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کے سجدہ سہو انجام نہ دے تو اس نے گناہ کیا، جب بھی اسے یاد آئے اسے سجدہ سہو انجام دینا ہوگا، لیکن اگر یہ انجام نہیں دے پایا تو جان بوجھ کے اگر اس نے انجام نہیں دیا تو گناہ تو کیا لیکن نماز اس کی صحیح ہے۔ اگر کوئی 2 سجدے سہو کے بجائے یعنی ایک ہی سجدے میں 2 کے بجائے 3 کر دے تو اس کا یہ سجدہ سہو نہیں مانا جائے گا، اسے دوبارہ نیت کر کے 2 سجدے کرنے ہیں اور 2 سجدے سے بنے گا 1 سجدہ۔ اسی طرح سے اگر کسی نے 2 سجدے کے بجائے 1 سجدہ کیا تو اس پر بھی لازم ہے کہ دوسرا سجدہ انجام دے، کیونکہ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ 2 سجدے مل کے 1 سجدہ سہو بنے گا اور اس کا طریقہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ اگر کوئی شک کرے کہ میں نے سجدہ سہو کیا یا نہیں کیا تو اس کو شک نہیں کرنا چاہیے اور یہ سمجھے کہ سجدہ سہو کر لیا۔ اگر کسی کو نماز کے بعد یہ شک ہو کہ مجھ پہ 2 سجدے واجب ہوئے یا 4 سجدے واجب ہوئے اور شک ہو، اگر یقین ہے کہ 4 سجدے واجب ہوئے ہیں تو یہ 4 سجدے انجام دے گا، لیکن اگر شک ہے کہ 2 سجدے سہو واجب ہوئے یا 4 سجدے سہو واجب ہوئے تو 2 سجدے بھی کر لے تو کافی ہے۔ اب تک تو ہماری گفتگو تھی سجدے سہو کے بارے میں، اب انشاءاللہ اگلی گفتگو میں سجدہ سہو کے طریقے کی جانب توجہ دلائی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔